السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیل بیلگام کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ افنان ٹیرس میں کھڑا سوچ رہا ہوتا ہے کہ علیزہ میری بات ہی نہیں سنتی، پتہ نہیں اس کا رویہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے۔ اتنے میں علیزہ تیار ہو کے آ جاتی ہے اور وہ کہیں جانے لگتی ہے تو افنان سے کہتی ہے کہ بتاؤ گے نہیں میں کیسے لگ رہی ہوں۔ وہ کہتا ہے اچھی ہی لگ رہی ہو، تم ہمیشہ ہی اچھی اور پیاری لگ رہی ہوتی ہو۔ تو علیزہ کہتی ہے اچھا تو پوچھو گے نہیں میں کہاں جا رہی ہوں اتنا تیار ہو کے۔ افنان کہتا ہے نہیں، تم نے کبھی میری بات مانی ہی کب ہے جو آج میں تمہیں کہوں۔ اگر میں روکا تو رکنا تو تم نے ہے نہیں، اس وجہ سے میں اپنے پوچھ کر اپنی زبان ضائع نہیں، اپنے الفاظ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اور دانش کمال بار بار فون کر کے رمشا کو بہت ہی پریشان کر رہا ہے، یہاں تک کہ جیسے وہ ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھتی ہے تب بھی دانش کمال کا فون ہی آتا ہی رہتا ہے۔ رمشا کا گزرا ہوا پل اس کا پاس تو اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا، ایک ایک کر کے اس کے سامنے ہی آتا چلا جا رہا ہے۔ رمشا بیچاری علیزہ بہت یہ بات سن پریشان کر ہوتی ہے، کافی اسے حیرت کچھ زدہ نہیں ہو سمجھ جاتی آ ہے رہا اور ہوتا وہاں سے کہ وہ چلی کیا جاتی کرے۔ ہے۔ اور دانش کمال تو اس کے پیچھے ہی پڑ گیا ہے، وہ اسے فون کرتا ہے میرا فون اٹھاؤ، اور رمشا اس کا فون اٹھانے سے گریز کرتی ہے تو وہ اسے دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہاری ویڈیوز وائرل کر دوں گا۔ رمشا کہتی ہے تم چاہتے کیا ہو آخر؟ وہ کہتے ہیں ہاں اب آئی ہو نا تم مدعے کی بات پہ، بالکل صحیح، بہت اچھی بات یہ تم نے پوچھی مجھ سے۔ رمشا کہتی ہے بتاؤ کیسے جان چھوڑو گی تم میری؟ تو دانش کمال کہتا ہے زیادہ کچھ نہیں، تم بس مجھے 20 لاکھ روپے دے دو میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا۔ رمشا یہ بات سن کر بہت حیرت زدہ ہوتی ہے کہ اتنے امیر شخص، اتنی امیر ہستی کو، انڈسٹری کے آدمی کو مجھ سے 20 لاکھ روپے چاہیے۔ تو دانش کمال آگے سے ہنسنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے دیکھو جو بھی ہے مجھے 20 لاکھ دے دو میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا۔ مجھے کیوں چاہیے اور کیا چاہیے اور میں تم سے کیوں لے رہا ہوں یہ پوچھنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، بس 20 لاکھ دے دو میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا، نہیں تو تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو رمشا کہتی ہے میں تمہیں 20 لاکھ کہاں سے دوں، میرے پاس نہیں ہے اتنی بڑی رقم۔ دانش کمال کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، تمہارے ہسبینڈ شانی دبئی جا سکتا ہے 60 لاکھ روپے بھر کے، تو وہ تم اس سے 20 لاکھ لے ہی سکتی ہو۔ رمشا کہتی ہے نہیں وہ مجھے پیسے نہیں دے گا۔ دانش کمال کہتا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے، اگر تم نے اپنی جان چرانی ہے تو تمہیں ایسا کرنا ہی ہوگا، تمہیں مجھے کہیں نہ کہیں سے پیسے لا کر دینے ہی ہوں گے۔ رمشا بیچاری بہت پریشان ہوتی ہے اور افنان سوچتا ہے کہ شاید ہمارے درمیان بچا جائے تو ہمارا ریلیشن کچھ ٹھیک ہو جائے، ہمارے درمیان پیار بڑھ جائے۔ تو علیزہ جیسی گھر آتی ہے رات کو تو افنان اس سے بات کرتا ہے کہ علیزہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ علیزہ کہتی ہے کرو افنان۔ افنان کہتا ہے علیزہ میں اپنا رشتہ بچانا چاہتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان ایک ننھا منھا سا مہمان آ جائے، کیوں نہ ہم اس کی کوشش کرتے ہیں، جب وہ آ جائے گا تو ہمارا ریلیشن دیکھنا خود بخود اتنا مضبوط ہو جائے گا اور اس میں اور پیار بڑھے گا۔ تو علیزہ کو افنان کی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی کیونکہ علیزہ اپنا پروفیشنل کام اور بڑھانا چاہتی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ بننا چاہتی ہے، بالکل اپنے طور پر، کسی کے ہیلپ کی وجہ سے نہیں۔ تو افنان کہتا ہے پلیز علیزہ میری بات مان جاؤ، میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم جاب وغیرہ چھوڑ دو، میں تمہیں اس سے ہٹنے کے لیے بالکل نہیں کہہ رہا، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی فیملی بڑھانی چاہیے۔ علیزہ کہتی ہے دیکھو افنان میں ابھی ان سب چیز کے لیے ریڈی نہیں ہوں، نہ ہی میں یہ رسپانسبلٹی اٹھا سکتی ہوں۔ تو افنان کہتا ہے نہیں علیزہ یہ رسپانسبلٹی تم اکیلی نہیں نبھاؤ گی، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، ہم باقی پیرنٹس کی طرح نہیں ہوں گے کہ جو صرف مدر پہ برڈن ڈالتے ہیں، میں تمہارا بالکل برابر کے ساتھ دوں گا، جتنا تم بچے کو سنبھالو گی اتنا ہی میں سنبھالوں گا۔ لیکن علیزہ افنان کی ایک نہیں سنتی، علیزہ تو ابھی بچہ چاہتی ہی نہیں ہے۔ علیزہ کہتی ہے سوری افنان میں نہیں ابھی یہ کر سکتی، حالانکہ افنان تو ہر طرف سے اپنا رشتہ بچانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن علیزہ اس کی بات ہی نہیں سنتی۔
رمشا دانش کمال کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ شانی تو اس کی کبھی مدد کر نہیں سکتا اور نہ ہی شانی اس کی بات سنے گا۔ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے شانی کو کچھ بتایا تو وہ الٹا مجھ پہ غصہ کرے گا، تو اسے اس سچویشن میں صرف افنان ہی یاد آتا ہے۔ وہ افنان کو کال کرتی ہے اور افنان بھی بہت خوشی سے رمشا کی کال اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے رمشا کیسی ہو؟ رمشا کہتی ہے میں ٹھیک ہوں۔ وہ کہتا ہے رمشا کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ وہ کہتی ہیں افنان میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو افنان کہتے ہیں ہاں رمشا کرو بات، میں سن رہا ہوں۔ تو رمشا کہتی ہے نہیں افنان اس طرح نہیں، میں آپ سے مل کے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو افنان کہتا ہے رمشا سب خیریت تو ہے نا، شانی نے تو نہیں کچھ کہا؟ رمشا کہتی ہے جی افنان سب ٹھیک ہے، بس میں آپ سے مل کے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو افنان کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، وہاں آ جانا، بلکہ میں تمہیں پک کر لوں گا۔ تو رمشا کہتی نہیں میں خود آ جاؤں گی، آپ ایڈریس بتا دیں۔ رمشا اور افنان ایک ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں تو افنان کہتے ہیں ہاں رمشا بتاؤ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ رمشا کہتی ہے افنان مجھے ایک بات بتائیں۔ افنان کہتا ہے پوچھو۔ وہ کہتی ہے آپ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں اگر میں آپ سے ہیلپ مانگوں؟ تو وہ کہتے ہیں مانگ کے تو دیکھو، میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ رمشا کہتے ہیں افنان مجھے 20 لاکھ چاہیے۔ افنان اس کی بات سن کر ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں رمشا تمہیں 20 لاکھ چاہیے لیکن کیوں؟ تم نے تو آج تک اتنی بڑی رقم کا، تم نے تو آج تک اتنی چھوٹی سی رقم بھی نہیں مانگی۔ رمشا کہتی ہے افنان مجھے ضرورت ہے۔ افنان کہتا ہے کیا ہوا ہے رمشا؟ مجھے سچ سچ بتاؤ تمہیں یہ ضرورت، اتنے پیسوں کی ضرورت کیا پڑی؟ لیکن رمشا نہیں بتاتی۔ افنان کہتا ہے رمشا میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح تم نے یہ دینے کس کو ہیں؟ سو گائز آپ کو کیا لگتا ہے کہ افنان رمشا کی مدد کرے گا، اسے 20 لاکھ دے دے گا؟ کمنٹ میں لازم بتائیے گا، اور اس ڈرامے کی مزید اپڈیٹس چاہیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔